السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوچ نامہ اور میں ہوں عنایت شاہ۔ آج ہم ایک دفعہ پھر بات کریں گے انڈین سفارتکاری کی۔ انڈیا نے ششی تھرور کی قیادت میں ایک وفد کولمبیا بھیجا پاکستان پر حملے کے جواز کے حوالے سے۔ تمام تر وضاحتیں اور تمام تر دلائل دینے کے بعد کولمبیا نے پاکستان میں انسانی جانوں کے ضیاع بھرپور مذمت کی اور انڈین جارحیت کی بھی مذمت کی۔ اس کے بعد یہ وفد ضلالتیں سمیٹتا ہوا واپس ایئرپورٹ پہنچا اور وہاں پر ششی تھرور نے ایمرجنسی پریس کانفرنس طلب کی اور اس میں اس نے کولمبیا کو برا بھلا کہا اور ایمرجنسی میں اس نے فلائٹ لی اور واپس آ گئے ضلالتیں سمیٹ کر۔ انڈیا کے جھوٹے بیانیے اور فالس فلیگ کو ایک دفعہ پھر ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ جس طرح پہلے نیدرلینڈ میں ہوا تھا، اسی طرح اب کولمبیا میں سے بھی اس کو سبکی ہوئی اور انڈیا ایک دفعہ پھر اپنا سموں لے کر واپس آ گیا۔ روس جو کہ انڈیا کا سب سے اہم حلیف تھا اور پاکستان کا حریف سمجھا جاتا تھا، اس نے پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ کیا ہے جس کا حجم $2.6 بلین ہے، اور وہ معاہدہ ہے پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن معاہدہ۔ انڈیا کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا ہے اور انڈیا کے لیے یہ ہضم کرنا کافی مشکل ہے، اور پاکستان سٹیل مل جو کہ تقریباً بند ہو چکی ہے، اس کی ریوائیول کے لیے بھی پاکستان روس کے اشتراک سے اس کو دوبارہ ری اوپن کرنے کا ایک معاہدہ ہوا ہے جو کہ بہت جلد اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ دوسری جانب ٹی ڈی ایس لیفٹیننٹ جنرل انیل چوہان صاحب، جنہوں نے سنگاپور میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے کتنے جیٹس گرے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہمارے کتنے جہاز گرے، بلکہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جہاز کیوں گرے۔ یعنی انہوں نے ملبہ ایک دفعہ پھر فرانس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، اپنی نااہلی کو چھپانے کی کوشش کی، اور جو روایتی ایک انڈین جھوٹ ہے اور جو مکاری ہے اس کو انہوں نے اس کا ایک دفعہ پھر اعادہ کیا اور پھر انڈیا کی ایک دفعہ انسلٹ کروائی اور سبکی کروائی، اور جس سے ایک دفعہ پھر انڈیا کو انٹرنیشنل میڈیا میں منہ کی کھانی پڑی۔ مذاق ان کا مقدر بن گیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں ایک جانب پاکستان کتنی نپی تلی سفارتکاری ہے وہ کر رہا ہے، جبکہ اگر آپ انڈین سفارتکاری کو دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ پہ گیپس دکھائی دے رہے ہیں، ان کا کمیونیکیشن گیپس ہیں، ان کی آرمی اور ان کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کے بیانات میں تصادم ہے، تسلسل نہیں ہے، وہ ایک پیج پر نہیں ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت انڈین جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور انڈین گورنمنٹ ہے وہ دونوں بکھلائے ہوئے ہیں۔ مودی نے اپنی الیکشن کمپین کی خاطر پورے خطے کو آگ میں جھونک دیا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس کے سامنے جوناگڑھ کی ریاست نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے دنیا کی 7ویں ایٹمی پاور اور دنیا کی سب سے طاقتور فوج رکھنے والی اور جذبہ شہادت سے سرشار عوام رکھنے والا ملک ہے۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کمنٹ سیکشن میں آئیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم اپنے آئندہ آنے والے پروگرام کو بہتر بنا سکیں۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔